منظرنامہ تھا. اب اس وقت جو مجھے ساتھیوں نے انفرادی ملاقاتوں میں کہا تھا کہ آپ بائیکاٹ پہ گفتگو جو ہے وہ زیادہ ہو جائے، تو میرے خیال میں تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے یہ اعلان فرما دیا ہے کہ دیکھیں فلسطین کی جو صورتحال ہے اس میں ہم میں سے ہر شخص، ہر مسلمان دنیا کا، وہ اپنے درجے میں اس فریضے کا مخاطب ہے. اب میں اپنا کردار بحیثیت پاکستانی شہری، بحیثیت مسلمان طے کروں کہ میں کیا کردار ادا کر سکتا ہوں. بائیکاٹ یہ ہمیشہ جنگی پالیسیوں کا حصہ رہا ہے. دو واقعات بطور مثال مولانا زید الراجدی صاحب نے بھی چند دن پہلے بیان کیے تھے، انہی کو میں بیان کر دیتا ہوں کیونکہ مذاکرہ ہے، آپ حضرات کی نظر سے گزرے بھی ہوں گے کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے مدینہ ہجرت کر کے، تو حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ، انصار کے سردار، اوس کے سردار، وہ تشریف لائے عمرہ کرنے. تو ابو جہل موقعوں کی تلاش میں رہتا تھا، لانجے مار آدمی تھا، لانجہ بنانے کے لیے آگے آگے کہ بھائی آپ اتنے اطمینان سے یہاں عمرہ کر رہے ہیں، آپ نے ہمارے دشمنوں کو وہاں پناہ دی. تو حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ نے جو بات کی، یعنی اسلام کی دفاعی پالیسی کا بنیادی اصول ہے وہ. انہوں نے کہا دیکھیں میں یہاں اطمینان سے عمرہ کر رہا ہوں، آپ کے قافلے میرے راستے پہ اطمینان سے شام اور یمن جاتے ہیں، اگر آپ نے مجھے یہاں چھیڑا تو آپ کے قافلوں کے راستے میں بند کر دوں گا، شام سے ایک دانہ بھی آپ تک نہیں پہنچ سکے گا. وَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، ان کافروں کے لیے ہر مرصد کو بند کرنا ہے. ہمارے دادا شیخ حضرت مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کا سفر ہوا 57 میں، فلسطین کا، یوگوسلاویہ کا، جرمنی کا، ترکی کا، اور بڑا عجیب ان کا سفر نامہ بھی ہے، وہ میں نے مقالات اشرف میں چھاپا ہے جادہ حبیب کے نام سے. وہ سمندری سفر تھا. تو حضرت نے فرمایا کہ جب سمندر میں ہم ان راستوں سے گزرے جو دنیا کی سب سے مضبوط مصروف تجارتی گزرگاہیں ہیں دنیا کے سمندر میں، ساری مسلمانوں کی حدود میں ساری، اور روزانہ جہاز اس یورپ کے اس سے گزرتے ہیں تجارتی. حضرت فرماتے ہیں کہ اس دن مجھے اس آیت کا مفہوم سمجھ میں آیا، وَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، کہ بھئی ان کا ہر مرصد بند کر دو، بیٹھ جاؤ یہاں پر. اگر حضرت سعد بن عبادہ راستے بند کرنے کی دھمکی نہ دیتے تو ابو جہل کا جو ویژن تھا اپنا عسکری وہ جاری رکھتا، وہ وہیں ٹھہر گیا. آج ہماری گزارش ہے، اب نائب پاسپورٹس کس کے پاس ہے، خلیج عدن کس کے پاس ہے، یہ سمندری گزرگاہیں ہماری کس کے پاس ہے. غزہ سارا، غزہ کا تو بری راستہ صرف 20 کلومیٹر ہے جو مسلمان ریاست مصر کے ساتھ لگتا ہے، باقی تو سارا سمندر ہے اس کے ساتھ، غزہ کی پٹی کے ساتھ. یہ راستے کس کے ہیں؟ ایک گولی چلانے کی ضرورت نہیں ہوگی اگر مسلمان اسرائیل کے لیے اپنے بحری راستوں کو بند کر دیں، اگر مسلمان اپنے فضائی راستوں کو بند کر دیں، اگر مسلمان اپنے بری راستوں کو بند کر دیں. اسرائیل کو چاروں طرف سے جن ممالک نے گھیرا ہوا ہے، سوریا، جارڈن، اردن، کون ہے؟ مسلمان. مصر مسلمان، لبنان مسلمانوں کی اچھی خاصی قوت. تو کیا چاروں طرف یہ مسلمان نہیں پڑے ہوئے؟ اسرائیل کے فلسطینیوں کو تو اسرائیل نے گھیرا ہے، اسرائیل کو کس نے گھیرا ہوا ہے؟ یہ بلکہ وہ تو بہت قریب. اب یہاں سے ہم چلے نا ڈیرہ اسماعیل خان سے اور اسرائیل جانا چاہیں تو راستے میں کوئی کسی ایک کافر کہلانے والے سے ہماری ملاقات نہیں ہوگی، سیدھے پہنچ جائیں گے یہودی تک. راستے میں ایک بھی وہ نہیں ہے جو خود کو کافر کہتا ہو. جتنے ہیں اسلام کے دعوے دار ہیں، جتنے ہیں خود کو مسلمان کہلانے والے ہیں، یہاں ڈیرہ اسماعیل خان سے لے کر گوگل پہ چیک کر لیں، ڈیرہ اسماعیل خان سے لیں اور اسرائیل تک 5000 سے کچھ ادھر ادھر کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور وہاں تک دیکھیں کوئی ایک کافر سے بھی ہماری ملاقات نہیں ہوگی. میں جا سکتا ہوں، آپ جا سکتے ہیں. کیا راستے
اور پھر یہ یورپ کی مدد کیسے پہنچ رہی ہے، امریکہ کی مدد کیسے پہنچ رہی ہے؟ وہ میرے اور آپ کے راستے استعمال کر رہے ہیں۔ تو حضرت سعد بن عبادہ نے جو اصول لیا کہ اگر آپ ہمیں چھیڑیں گے تو ہم آپ کی گزرگاہوں کو بند کر دیں گے، آج اس ہتھیار کو مسلمان اگر آزما لیں، ایک گولی چلانے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، اسرائیل بھوک سے بھی مر جائے گا، اسرائیل کے پاس ایک کرتوز بھی نہیں پہنچ سکے گا، سارا تو ہمارے راستوں سے پہنچ رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن پاک کھول لیں 1400 سال پہلے، ارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ، انہوں نے اپنے مورچے بنائے ہوئے ہیں، ان کے پاس اڈے ہیں، ارصاد ہیں ان کے پاس۔ قرآن نے تو بہت پہلے بتا دیا تھا کہ یہودی سیاست کی بنیاد یہی ہے کہ وہ اس وقت تک آپ کے قلب تک نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ پہلے اپنے اڈے نہ بنا لے۔ وہ بن چکے ہیں۔ حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یمامہ کا واقعہ آپ کے آئے کہ وہ گرفتار ہو گئے تھے، پھر مسجد نبوی لائے گئے تھے، پھر جو ہے رہا کر دیے گئے تھے، پھر واپس آئے، مسلمان ہوئے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عمرے کی اجازت چاہی، پھر تشریف لے گئے مکہ عمرہ کرنے کے لیے۔ مشرکین کو اطلاع ہو گئی تھی کہ یہ تو بندہ مسلمان ہو گیا ہے، انہوں نے طعن و تشنیع کی اور انہوں نے بحث کرنی چاہیے، انہوں نے راستہ روکنا چاہا، تو حضرت نے کیا فرمایا کہ ساری گندم تمہاری یمامہ سے آتی ہے، اگر میرا راستہ روکا تو میں ایک دانہ یمامہ سے یہاں تک آنے نہیں دوں گا، اور جا کے بند بھی کر دیا تھا۔ تو یہ سب نے گھٹنے ٹیکے کہ نہیں ٹیکے؟ آج اس پورے یورپ کے پاس، اس کے پاس کوئی موسم ہی نہیں ہے یار، وہ تو سردی سے مر گئے ہیں، وہ تو سورج کے لیے ترستے ہیں۔ یہ اجناس، یہ چیزیں، یہ کہاں سے پہنچ رہی ہے جی؟ دنیا میں سب سے زیادہ سونا مالی سے نکلتا ہے، اسلامی ملک ہے، فرانس سالوں سے امن کے نام پہ وہاں ڈیرے ڈال کے موجود ہے۔ آپ کے خلیجوں میں امریکہ کب سے آگے موجود ہے؟ کیوں؟ تیل نکل رہا ہے۔ جہاں دنیا کے اندر کوئی تیل ہے، سونا ہے، معدنیات ہے، ذخائر ہیں، وہاں پہلے اپنے لوگ کھڑے کرتا ہے اور جناب گتم گتا کر دیتا ہے ان کو، اور عنوانات بھی، عنوان یاد رکھے، عنوان مسجد کا ہوگا، عنوان جہاد کا ہوگا، عنوان مقدس ہی ہوگا، یہ یاد رکھیں۔ یہودی سیاست کا ایسا ہے، اور پھر امن کے نام پہ خود آ کے وہاں بیٹھ جاتا ہے اور وہاں سے پھر لوٹتا رہتا ہے۔ چلیں جی، راستے بند کرنا اور غذائی اجناس بند کرنا، یہ تو چلو میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے، یہ تو حکمرانوں کی ہے کہ ہم حکمرانوں سے اپیل کریں، احتجاج کریں، اور اپنی جو قانونی دائرہ اختیار ہے اس میں ان کو ذرا بیدار کرنے کی کوشش کریں کہ یہ آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو میں اور آپ یہودی کو چندہ دیتے ہیں، یہ بات آپ کو ذرا شاید بری لگے گی۔ ابھی چند دن پہلے ایک اجتماع پہ میں گیا لکی مروت میں بیان کے لیے۔ جنگ جاری ہے، جگہ جگہ جناب آواز اٹھ رہی ہے، ماشاءاللہ ڈیرے والے تو بہت آگے ہیں۔ کھانا لایا گیا، مولوی صاحبہ نے اتنی پیپسی کی بوتل لا کے میرے سامنے رکھی، اب میرا تو نوالا بھی نیچے نہ اترے، یار کیا کریں اس کو؟ اللہ کے بندے، یہ یہودیوں کو آپ نے اپنا چندہ دے دیا ہے۔ یہ جو ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں پاکستان کے اندر، کوئی چند سال پہلے یہ جو لاہور میں یہ جو ہماری تاجروں کی تنظیم ہے، ان کے صدر کا ایک انٹرویو میں نے پڑھا تھا۔ اس نے کہا کہ اگر پاکستان 3 ماہ ان چیزوں پہ پابندی لگائے، صرف 3 مہینے کا انہوں نے کہا تھا، جو ہم باہر سے لاتے ہیں ملٹی نیشنل کمپنیوں کی، 3 مہینے اگر ہم ان پر پابندی لگائیں، ہمارا روپیہ ڈالر اس کے مقابلے میں 100 روپے تک گرائے گا۔ ہمارا اتنا زر مبادلہ اس پہ خرچ ہو رہا ہے، شعور ہی نہیں ہے۔ سیاست تو میں نے زندہ باد مرد آباد کا نام بنا دیا ہے، یہ تو سیاسی شعور ہی میرے اندر نہیں ہے کہ میرے وسائل کیا ہے، میرا زر مبادلہ کہاں خرچ ہو رہا ہے۔ جس وقت کرونا کی وبا آ گئی تھی، اور اس وقت پھر یہ حکمران سر جوڑ کے بیٹھ گئے کہ بھئی کچھ چیزیں باہر سے کم کرنی چاہیے منگوانا،
تاکہ زر مبادلہ کو بچایا جا سکے اور افراط زر کو کنٹرول کیا جا سکے، تو جو وہ فہرست میں نے دیکھی تھی، جو وہ شائع ہوئی تھی، پاکستان میں آتا کیا کیا ہے، کتے اور بلیاں نہانے کا شیمپو فرانس سے آتا ہے، اس کھنگال ملک میں جہاں کا مزدور بھی ٹیکس دے رہا ہے، جہاں کا ریڑھی بان بھی ٹیکس دے رہا ہے، جہاں کے مسجد کا مولوی اور امام بھی ٹیکس دے رہا ہے، اور میں اور آپ جو ٹیکس دے رہے ہیں تو کس لیے دے رہے ہیں؟ میرا جو قرضہ آتا ہے، آپ کا قرضہ آتا ہے، تو کیا ہم یہ قرضہ واپس کرتے ہیں؟ نہیں بھائی، اس قرضے پہ جو سود چڑھتا ہے نا، اس سود کی قسطیں میں اور آپ واپس کر رہے ہیں، میں اور آپ سود واپس کرتے ہیں، ماننا چاہیے ہمیں، اور میری اور آپ کی غفلت ہے اس پہ، ہمیں خود کو مجرم سمجھنا چاہیے یار۔ میں بڑوں سے نہیں کہہ رہا، یہ اپنے جو میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں اپنے آپ کو مجرم سمجھنا چاہیے کہ میں سود واپس کر رہا ہوں، سود، وہ سود جس کی ایک پائی کھانا وہ 70 بدکاریوں کے برابر ہے، ساری چیزیں آپ کے سامنے، وہ میں اور آپ واپس کر رہے ہیں، منہ میں جکڑ لیا گیا۔ تو بھائی نیسلے، میکڈونلڈ، پیپسی، کوکا کولا، ان کی مصنوعات پوری فہرستیں وہ بن گئی ہیں الحمدللہ۔ آپ میں سے جو ساتھی کمپیوٹر کے ماہر ہیں، ایک ایک کمپنی کو چیک کریں، آپ یوٹیوب اس پہ، گوگل پہ، یا کہیں بھی آپ دیکھیں، اس کو چیک کریں کون سی کمپنی اس وقت ان لوگ، دیکھیں اسرائیل کی براہ راست مصنوعات 037 کے کوڈ سے دنیا میں چلتی ہے، وہ پاکستان میں نہیں آ سکتی، کیونکہ پاکستان تو اسرائیل کو الحمدللہ تسلیم ہی نہیں کرتا، تو اسرائیلی مصنوعات یہاں نہیں آ سکتی۔ یہودی کمپنیاں جنہوں نے اپنی فرنچائز کھولی ہوئی ہیں برطانیہ میں، امریکہ میں، یورپی ممالک میں، وہاں سے چیزیں آئیں گی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بہت سارے لوگوں نے مجھے کہا جی اسرائیلیوں کی تو کوئی چیز ملتی نہیں پاکستان میں، آپ کس وہی کارڈ کی بات کر رہے ہیں؟ تو اس مغالطے سے نکلنا چاہیے۔ یہ جتنی کمپنیاں ہیں معیشت پر انہی کا قبضہ ہے، سونیوں کا قبضہ ہے۔ یونیلیور، اس کی بہت ساری مصنوعات ہیں، بسکٹوں تک اور جناب شیمپوز تک اور صابنوں تک اور ہر چیز پر۔ بعض رات پوچھتے ہیں کہ جی یہ تو ہمارے یہاں بنتے ہیں، پاکستان میں بنتی، تو بھائی بنتی تو ساری چیزیں پاکستان میں ہیں، یہ ان کا جو تجارتی نشان ہے، جسے ٹریڈ مارک کہتے ہیں، اس میں باقاعدہ فیسیں دیتے ہیں، فارمولے کی فیس دیتے ہیں، پیسہ پھر بھی ان کے پاس جا رہا ہے۔ ہمارا جو وزیر مذہبی امور ہے تو محترم کی خدمت میں گزارش ہے، اس نے بہت ہی احمقانہ قسم کا بیان دیا ہے، کہا کہ جناب یہ کمپنیاں ٹیکس بہت دیتی ہیں، اس لیے ان سے بائیکاٹ کی بات نہ کی جائے، ٹیکس بہت دیتی ہیں۔ اب ایک بندہ جو ہے وہ معاذ اللہ بات بری ہے، ہماری ماں کی عزت کے لیے کھڑا ہے، بہن کی عزت پامال کرنے کے لیے کھڑا ہے، بچوں کو وہاں ٹکڑے کر رہا ہے، بھائیوں کے سینے ہمارے چھلنی کر رہا ہے، اس کا بائیکاٹ نہ کرو، کیوں جی؟ وہ ہدیہ بیچ رہا ہے جی ہمیں، لا حول ولا قوت، پتہ نہیں یہ لیول کہاں تک گر گیا ہے لوگوں کا، مادیت سے تو اوپر نظر ہی نہیں اٹھتی۔ تو اس کو تو یہ بائیکاٹ کے مسئلے کو تو دیوانوں کی طرح چلانا چاہیے، ایسے چلانا چاہیے نا کہ لوگ ہمیں سمجھے کہ یہ تو پاگل ہو گیا یار، اس بندے کو ہو کیا گیا۔ اور یہ ہمارے حضرت صاحب بہت پہلے سے یہ کہا کرتے تھے، جس وقت افغانستان پہ حملہ ہوا اس زمانے سے یہ پیپسی، کوکا کولے اور یہ انگریزی مصنوعات الحمدللہ یہ ہم نے اپنی زندگی سے نکال لی تھی، اور چیزوں کے بارے میں معلوم ہے۔ ایک دفعہ ہم نے اپنے حضرت سے کہا کہ آپ کے لیے ڈائیوو پہ ٹکٹ کرواتے ہیں، ڈائیوو ابھی پاکستان نے خریدی، اس وقت کوریا کے پاس تھی، تو حضرت نے فرمایا کوئی اور گاڑی نہیں جاتی؟ ہم نے کہا جی جاتی تو ہیں لیکن یہ ذرا آرام دہ ہے، تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی وہ فلینکوش ٹھیک ہے، میں اپنا پیسہ کافر کے جیب میں نہیں ڈالنا چاہتا، میں اپنا پیسہ کافر کے جیب میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ تو یہ معاشی شعور، غذائی شعور، یہ ہمارے اندر ہم اپنی نسل میں پیدا کریں۔ آپ کو کھانا کیا چاہیے یار، اس پیپسی میں ہے کیا، اس کوکا کولا میں ہے کیا؟ یہ تو صحت کے لیے بھی تباہی ہے۔ ایمان اور دین کے نقطہ نظر سے جو مادی لوگ دیکھتے نہیں ہیں، چلو جناب آپ اپنی صحت کو تو دیکھیں۔ ہمارے ایک دوست ہے ڈاکٹر منیب حسین، یہ کڈنی اسپتال جو ہمارے صوبے کا ہے اس کے رجسٹرار ہیں،
اس نے مجھے کہا مولانا ہماری کلینکیں ان کولڈ ڈرنکس کی وجہ سے آباد ہے، ہمارے کلینکس اس کولڈ ڈرنکس کی وجہ سے آباد ہے، یہ کولڈ ڈرنکس لوگ پینا چھوڑ دیں ہمارے گردے کے مریض ختم ہو جائیں گے، یہ حال ہے جی۔ اور یہ چیز ہم سے، ہمارے اور آپ کے جیب سے پہلے تو ہر مسجد کے اندر جو لاہ عمل ہے، جو میرے آپ کے یہاں بہت اچھا ہوگا، ویسے میں اپنے ہر مسجد میں آپ اس طرح کریں کہ میں بھیج دوں گا، آپ لوگوں کے پاس ہوں گی بھی، جو متبادل مصنوعات ہیں اور جو ان کی ہیں ان کی فہرستیں بنا کے ہر مسجد میں تقسیم کریں اور ساتھیوں کو ایک گھر میں لگائیں اور بچوں کو شعور دیں اس کا، بلکہ مسجد کی سطح پہ اس کا مقابلہ منعقد کروائیں، کوئز مقابلہ بچوں میں کہ کون سا بچہ جو ہے وہ بتائے گا سب سے زیادہ کہ کون سے صابن یہودی ہیں، یہودی کمپنیوں کے، کون سے بسکٹ یہودی کمپنی کے ہیں۔ اچھا جی، یہودی مصنوعات استعمال کرنا کیا ہے؟ سوالات دو، پرچے بناؤ، مدرسوں میں، اسکولوں میں شعوری تربیت بچوں کی شروع کر دو یہودی مصنوعات کے حوالے سے اور اس کی معیشت کے حوالے سے، اور وار کرو، یہ آپ کا پہلا قدم ہوگا انشاءاللہ۔ اور یہ جو نسلیں ہم تیار کریں گے، یہودی مفت بھی اپنی چیزیں بانٹے گا، یہ لینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔